السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آج ہمارے ساتھ ہیں جناب قاری عبدالرشید صاحب. ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم بھی عطا کیا، قرآن کی فہم و فراست بھی عطا کی، اور سب سے بڑھ کے جو چیز میں آج آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ جناب نے کوئی 41 سال قائد اعظم یونیورسٹی میں سرو کیا، اور آپ کا زیادہ جو سفر گزرا ہے وہ NIP میں گزرا ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی میں گزرا ہے. اس حوالے سے چند چیزیں آپ سے ہم پوچھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ امید کریں گے. جی قاری صاحب، اپنے بارے میں آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ بس جی، بندہ ناچیز ہے، کیا بتا سکتا ہوں، لیکن اللہ پاک نے مجھے اس ادارے میں جب سے سروس پہ قبول کیا ہے، 1981 کا آخری مہینہ فرسٹ ڈیٹ تھی، 1/12/1981 کو میں اس ادارہ حاضہ میں بطور LDC بھرتی ہوا. تو اس وقت سے لے کر پھر مطلب اللہ پاک نے ترقی دیتے رہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اور اچھے افسران تھے جو بڑا مطلب خیال کرتے تھے. تو سب سے پہلے مجھے NIP میں ایسا ہوا کہ میں آیا، کراچی پڑھتا تھا جامعہ فاروقیہ میں، تھوڑا سا قرت کر کے آیا تھا. ادھر کوئی اس وقت تھے منسٹر تھے ڈاکٹر محمد علی صاحب، منسٹر تھے. تو ان کوئی فنکشن تھا، تو سب سے پہلے مجھے 3-4 بندے ہم تیار کیے تھے دفتر والوں نے. اس وقت ڈاکٹر محمد پرویز صاحب ہوتے تھے، ڈاکٹر نعیم صاحب، ڈاکٹر انصاری صاحب. تو انہوں نے مجھے ایک آیات مبارکہ کچھ دیں جو سورہ لقمان میں ہے، کہ اس میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. صدق اللہ العظیم. اور مجھے وہ اتنی پیاری لگی کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی. یہ بڑی زبردست وصیتیں ہیں، بہت زبردست. اس کی ڈیٹیل میں جائیں، اس کے ترجمہ تشریح میں جائیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب مجھے پرویز صاحب نے دی کہ آپ نے یہ تلاوت کرنی، ڈاکٹر محمد علی صاحب آئیں گے ترجمے کے ساتھ، آپ نے تلاوت کرنی. اس میں سب سے پہلا جو تھا کہ انہوں نے بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، تمہارا کوئی عمل رائی کے دانہ کا، رائی خسخاس کو بولا جاتا ہے ہم، کہ دانے کے برابر ہو، زمین میں ہو آسمان میں، کہیں چھپا ہوا اللہ اسے نکال لے گا. اور بھی آگے وصیتیں ہیں، لیکن یہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یہ صرف اللہ کی جو ان اللہ لطیف خبیر، یہ صرف اللہ کی صفت ہے، وہ خبیر ہے، ہر چیز کو نکالنے والا ہے. تو اللہ پاک نے بہت بڑا انعام کیا. پھر میرا نام قاری میں نہیں تھا، کر کے آیا، پڑھ کے آیا تھا جامعہ میں، لیکن پھر سے میرا نام پکا چل گیا قاری عبدالرشید. بس قاری صاحب، فتح والے قاری صاحب. اللہ پاک نے بہت بڑا انعام کیا. پھر مجھے جب شعور آیا، میں نے بھی اپنی اولاد کو یہ NIP کے بابرکت پیسے سے اللہ پاک نے بہت فضل کیا کہ مجھے یہ پیسہ ایسا راس ہوا الحمدللہ اللہ کے انعام سے، کہ شہر میں اللہ نے جگہ بھی دے دی. بچہ حافظ قرآن ہو کے پھر وہ قرأت کر کے مسجد میں امامت کر رہا ہے. ایک بیٹی عالمہ ہو گئی، 2 بیٹیاں عالمہ کا کورس کر رہی ہیں. ایک بیٹا 5-6 سال کا ہے، ابھی وہ 2nd میں پڑھ رہا ہے. انشاءاللہ وہ قرآن پاک 3-4 مرتبہ مکمل کر چکا ہے. یہ NIP کے اتنا بابرکت پیسہ ہے نا. اللہ پاک نے مجھے حج کے لیے، میں نے دعا کی اللہ مجھے جوانی دی، مال دیا، قبول کر. اور اللہ نے ایسے قبول کیا کہ میری فلائٹ پہلی تھی. بہت اللہ نے انعام کیا، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اچھا، ایک چیز مجھے اور بتائیں. 41 سال کا دورانیہ، اچھا خاصا دورانیہ ہے، اور انسان کی سمجھے کہ آدھے سے زیادہ زندگی ہے اس میں. تو 41 سالوں میں کبھی آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ بس آپ چھوڑ دیں یہاں سے، کسی اور جگہ پہ نوکری کے لیے چلے جائیں، یا اس طرح آپ کو کس چیز نے یعنی قید کیے رکھا کہ آپ NIP میں آپ نے 41 سال گزارے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا جناب محترم. بات یہ ہے کہ جب جس گھر میں، گھر کی مثالیں نے، جس گھر میں والدین اتنا خلوص کریں وہ بیٹا کبھی نہیں جاتا. اور مجھے گھر سے بھی زیادہ ادھر جو بھی آفیسر ملے، ڈاکٹر انصاری صاحب بھی، ڈاکٹر نعیم طارق صاحب، ڈاکٹر پرویز صاحب، بہت ان سامنے، عثمانی صاحب ایڈمن افسر تھے، بہت پیار کرتے تھے. مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں گھر میں ہوں یا دفتر میں. اتنا ان کے اخلاص سے میں متاثر ہوا کہ میرا دل ہی نہیں کیا کہ کسی اور محکمے میں جاؤں. اچھا چلیں جی، ابھی یہ بتائیں کہ 41 سال کے بعد آپ کی ریٹائرمنٹ کا یعنی فیصلہ کیا گیا ہے، اور آپ نے خود بھی اس میں کچھ لازمی بات ہے اظہار آپ نے ظاہر کیا ہوگا کہ جی ٹھیک ہے میری ریٹائرمنٹ کریں. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے احساسات کیا ہیں، آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟
ایسا ہے جناب، بہت اچھا یہ بھی انٹرسٹ سوال آپ نے کیا ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ آیات مبارکہ پڑھی نا، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم ایک اللہ کے بندے ہیں اور عارضی وقت ہے، یہ دنیا مسافر ہے۔ اسی طرح ایک قانون ہے کہ 60 سال کے بعد اس نے جانا ہے، وہ پورا ہو گیا۔ میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے احسانات سے، ان تمام بھائیوں کے تعاون سے مجھے محسوس ہی نہیں ہے، صرف اس بات کا ہے، دیکھو نا، جانا تو ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت پہ میں افسوس نہیں کر سکتا، لیکن وہ بچھڑنے کا غم ہوتا ہے، باقی تو اللہ کی مرضی ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر رہتا ہے، اور یہ اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ نے بتا دیا نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، میری طرف سے جا رہے ہو، واپس ادھر ہی ہونا ہے، یہ تو روک نہیں سکتے نا۔ اسی طرح یہ ایک دنیا کا قانون ہے کہ 60 سال کے بعد ایک دن بھی بندہ نہیں رہ سکتا، جو 60 سال پورے ہو گئے، تو مجھے کوئی پریشانی، کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ میں الحمدللہ اس ادارے میں یہ صرف پریشانی ہے کہ میں ان بھائیوں سے بچھڑ جاؤں گا، اور مجھے بڑا وہ تھوڑا سا شاک ہے کہ یار ان خوبصورت چہروں کو نہیں دیکھ سکوں گا، ان مخلص افسران کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ کبھی کبھی آؤں گا نا، وہ تو ایک روٹین میں ہر روز آتے ہیں، خوشی خوشی سے، بلکہ میرے گھر والی ایک دن پہلے کہہ رہی تھی آپ دفتر اتنی خوشی سے جاتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے اتنا نہیں، وہاں آپ خوشی محسوس کرتے تو ہیں، لیکن آپ بس زیادہ مسجد کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور دفتر جس دن چھٹی ہو تو جانا ہو تو آپ بڑی خوشی سے آپ صبح صبح تیار ہو کے چلے جاتے۔ میں نے کہا وہ میرے ساتھ بہت مخلص ہیں اور بڑے پیار کرتے ہیں سارے۔ اچھا ایک چیز اور رشید صاحب، یہ بتائیں، یہ جو NIP کی بلڈنگز ہیں اور یہ جو یعنی نئی بلاک بلڈنگ بنی ہماری یہ سامنے، یہ ساری چیزیں ان میں سے زیادہ آپ کی آنکھوں کے سامنے میرا خیال ہے تیار ہوئی ہوں گی۔ ایسا ہے کہ یہ جو جگہ ملی اس سے ہم کافی پہلے ملازم تھے، ہمارا ادارہ پہلے تھا H9 ایک کالج تھا وہاں پہ، وہاں سے آیا کچاریوں F8 کچاری اور آپ کو چرسا، پھر قائدہ یونیورسٹی کے میچ بلاک میں آیا، ہم ادھر رہے، پھر ادھر یونیورسٹی نے جگہ دی ہمیں، پہلے منسٹری ہمیں لک آفٹر کرتی ہے، پھر یونیورسٹی جب سینٹر آف ایکسیلنس بنا ادھر ہم آ گئے، یونیورسٹی میں آ گئے، پھر ادھر جگہ ملی ہمارے ان آنکھوں سے، ہم نے خود دیکھا ہے، ادھر سٹرکچر سارا تیار ہوا، نقشہ بنا، اس کے بعد یہ بلڈنگیں بنی، پھر یہ ہمیں بہت پیار تھا NIP کے مونوگراف سے، بلکہ میں ایک کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے طاہر صاحب سے کہا، آپ نے ہمارے DDM صاحب ہیں، میں نے کہا جی باقی تو ٹھیک ہے، مجھے بہت ہی محبت ہے، لیکن NIP کے مونوگراف کو میں دیکھوں گا اور زیادہ دعا مانگوں گا اس ادارے کے لیے کہ اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اللہ پاک اس کو قائم دائم رکھے، کیونکہ ہم نے اس سے 40-41 سال رزق کمایا ہے، کھایا ہے، الحمدللہ اس رزق میں اتنی برکت تھی کہ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے، تو مجھے انہوں نے NIP کا ایک مونوگراف دیا جو میں گھر میں رکھوں گا، اور ہر نماز میں اس کے ادارے کے لیے دعا مانگوں گا، یہ میرا اپنا چانس ہے، کیونکہ میں گزرتا ہوں قدرتی کہ مجھے ان دیواروں سے بھی محبت ہے، پتھروں سے بھی محبت ہے، میں کہتا ہوں انسان کو تو اللہ پاک نے 4 قسمیں کھا کے اس دنیا میں بھیجا ہے، بسم اللہ الرحمن والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں کیا چیز ہوں، میں کچھ بھی نہیں۔ ماشاءاللہ جی، بہت اچھی بات انہوں نے کی۔ آپ دیکھیں کسی بھی ادارے میں آپ کام کرتے ہیں، 41 سال ایک ادارے میں خدمت کرنا یا اس کی سروس کرنا، یہ واقعی آپ کو، یعنی میں کہوں گا کہ اتنا بڑا جگر چاہیے اور اتنا بڑا دل چاہیے اور آخری سوال ان سے پوچھیں گے کہ جناب یہ بتائیں ہمیں کہ NIP میں ٹوٹل کافی سارا سٹاف ہے، آفیسرز ہیں، بہت ساری اسٹوڈنٹس ہیں، سے محبت ہوتی ہے، تو یہ بتائیں کہ آپ جو باقی رہنے والے ہیں NIP میں، جی ٹھیک ہے، ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ان کو یہی پیغام دیں کہ آپ اپنی دیکھو اس ادارے میں آپ ملازم ہیں، ادھر سے اپنا رزق کھا رہے ہیں، آپ اپنی مطلب ہے کہ محنت لگن سے کام کریں اور ایمانداری سے کام کرتے رہیں، اس کی مطلب آپ یاری کے جیسے ایک درخت لگاتا ہے اس کو پانی دیتا ہے، خیال کرتا ہے تاکہ یہ پھولے پھلے، ہم بھی ادھر مطلب رہتے ہیں، اس کی ہر چیز کا خیال کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، اور اس کو مطلب جو بھی اس کی صفائی کا اور بھی کام ہو خلوص دل سے، دفتر کا بھی وہ کام ہو، خوشی میرا آپ پوچھ لیں کسی سے بھی، آج تک میں نے جو بھی کام کیا خوشی سے کرتا تھا، یہ آج کی نہیں خوشی، میں جب سے آتا ہوں آپ ان سے انٹرویو کسی سے لے لیں، میں نے کبھی وہ پنجابی کی مثال ہے نا 12 بجے ہوئے نہیں ہوئے، کبھی خوشی سے جو بھی ڈیوٹی ملتی تھی میں خوش ہو جاتا تھا۔ الحمدللہ ان افیسروں کا کتنا خلوص ہے کہ مجھے یہ ڈیوٹی دیتے ہیں، اور میرا بھی کام ہے کہ میں ایمانداری سے اور اپنی تمام صلاحیتیں برائے کار لاتے ہوئے اس کو احسن طریقے سے انجام، تو اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے جناب۔ شکریہ سر۔ اینڈ پہ میں اپنے سارے ناظرین کو یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں یہ جناب قاری رشید صاحب ہمارے لیے ایک مثال ہیں، ایگزامپل ہے ہمارے لیے کہ آپ بھی اگر چاہیں تو آپ کسی بھی ادارے میں صرف آپ نیت کر لیں
آپ اپنی سوچ کا انداز بنا لیں کہ میں نے اس ادارے میں خدمت کرنی ہے، تو میرا خیال ہے آپ بھی 41 سال اس ادارے میں سرو کر سکتے ہیں۔ اور اچھی سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ جو قاری صاحب نے 41 سال یہاں گزارے وہ بہت اچھے گزارے، اور یہاں پہ سب بندوں نے ان کی تعریف کی ہے۔ تو ناظرین بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ قاری صاحب۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔